بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 72ویں اور 73ویں آیت کی تلاوت کی ہے۔ تو اب ان آیات کے اندر اس واقعے کی تفصیل ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے کی حکمت ہے جو پچھلی آیات کے اندر گزرا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو قوم نے گائے کے مختلف قسم کے اوصاف پوچھ کر جو ہے وہ حکم کو جو ہے مقید کر دیا کہ کس قسم کی اب گائے ذبح کرنی ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کا قتل کر دیا، اور وہ چچا مالدار شخص تھا، کس بنا پر کہ وہ چچا کی جائیداد کو اپنے لیے رکھنا چاہتا تھا کہ میں اس جائیداد کو حاصل کر لوں۔ تو جب اس کو قتل کر دیا اس شخص کو، تو پھر اس شخص نے اس کی جو لاش ہے، وہ جو بندہ قتل ہوا، اس کی لاش کو اٹھا کر دوسری بستی کی طرف ڈال دیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے اس کے چچا کو قتل کر دیا ہے، اور الٹا دیت بھی مانگ رہا تھا کہ ان کے قتل کی جو دیت ہے، یہ جو شخص قتل ہوا ہے اس کی دیت بھی دی جائے اس کو۔ تو اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی اعتراض شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، اپیل کی کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اصل قاتل کون ہے اس شخص کا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا تھا، فساد تک کی نوبت آ گئی تھی۔ تو معاملہ جب ایسا سنگین ہوا تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ وہ گائے کو ذبح کریں۔ تو اس پر بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے حیرانگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ ہم ایک گائے کو ذبح کریں حالانکہ ہمارا بندہ مرا پڑا ہے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب وہ گائے کو ذبح کریں گے تو گائے کا ایک حصہ اٹھا کر اس مقتول کے اوپر لگائیں گے تو مقتول خود بتائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم گائے کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد مقتول خود جواب دے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ بے شک میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تم سے مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پھر بنی اسرائیل کہنے لگی کہ ایسا کریں، پھر آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ جو گائے ہیں وہ کس طریقے کی ہونی چاہیے، کس قسم کی ہونی چاہیے۔ پہلے تو مطلق حکم تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، گائے کوئی بھی ہو سکتی ہے، جس مرضی گائے کو ذبح کر دیں، لیکن انہوں نے قید لگانا شروع کر دی، اس حکم کے اندر حکم کو مقید کرنا شروع کر دیا، قید کرنا شروع کر دیا کہ آخر کون سی ایسی گائے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم ذبح کریں۔ تو جب ان کو وصف بتائے گئے کہ اس کا رنگ زرد ہو، ایک ہی رنگ کی گائے ہو اور دیکھنے والوں کو پسند آ جائے، نہ اس نے ہل چلایا ہو اور نہ اس نے کبھی کھیتوں کو پانی دیا ہو، اور نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی زیادہ کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہوں، جب اس طرح کا حکم آیا تو گائے جو تھی وہ ملنا تو مشکل ہو گیا کہ اس وصف کی جو گائے ہیں وہ کہاں ملے گی۔ تو انہوں نے چھان بین شروع کر دی اس گائے کے متعلق، تو بالآخر ایسی ایک گائے موجود تھی صرف ایک شخص کے پاس۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ ایک صالح شخص تھا، نیک شخص تھا، اور اس کے پاس وہ گائے موجود تھی۔ حقیقتاً واقع کچھ اس طرح ہوا کہ وہ جو شخص تھا جس کے پاس وہ گائے موجود تھی، اس کا والد نہایت ہی نیک شخص تھا۔ تو اس وقت وہ جو بچہ ہے جس کے پاس موجود گائے تھی، تو وہ بچہ بھی چھوٹا تھا، تو اس کے والد نے اس گائے کو جنگل کی طرف اللہ کی جو ہے پناہ کے اندر اس گائے کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ گائے اس کو مل جائے گی۔ نشان لگا کر اللہ کے نام پر اس نے چھوڑ دیا کہ اللہ کی حفاظت میں یہ چھڑتی رہے گی۔ تو جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو ظاہر ہے وہ گائے بھی بڑی ہو گئی۔ تو گائے جو تھی اس کی والدہ نے بتایا کہ فلاں وصف کی گائے ہیں، تیرے باپ نے جو ہے وہ فلاں جنگل کے اندر چھوڑ دی تھی، جا کر اس گائے کو لے کر آ۔ تو گیا اور اسی وصف کی گائے، وہی جو وصف بتایا تھا اس کی والدہ نے، وہی گائے مل گئی، تو وہ گائے واپس لے آیا۔ تو اب وہ جو گائیں واپس آ گئی تو اس کی والدہ نے حکم دیا کہ جا کر 3 دینار کے اندر اس گائے کو بیچ دو۔
جو لڑکا تھا ماں کا بڑا فرمانبردار تھا، تو وہ جوان اس گائے کو لے کر بازار گیا، تو بازار کے اندر فرشتہ جو تھا وہ انسانی شکل کے اندر آیا اور کہا کہ میں یہ 6 دینار میں گائے کو لینا چاہتا ہوں۔ چونکہ لڑکا فرمانبردار تھا ماں کا، اس نے دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ گائے جو ہے میں 3 دینار میں ہی دوں گا کیونکہ میری والدہ نے حکم دیا۔ تو فرشتے نے کہا ایسا کرو اپنی والدہ کو اطلاع دے دو۔ تو اطلاع دینے کے لیے پھر گیا اپنی والدہ کے پاس اور کہا کہ یہ معاملہ ہوا کہ ایک شخص آیا، اس نے مجھے 6 دینار کے عوض گائے خریدنے کا کہا کہ میں گائیں خریدوں گا 6 دینار کے عوض میں۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اپنی والدہ سے پوچھ لو، تو اس کی والدہ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ 6 دینار میں دے دینا اسے۔ پھر وہ شخص وہی فرشتہ دوبارہ آیا انسانی شکل میں، اس نے کہا کہ میں 12 دینار میں اب گائے کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حیران ہوا، کہا کہ اب میری والدہ 6 دینار کا ہے، آپ 12 دینار کہہ رہے ہیں قیمت۔ تو پھر دوبارہ اطلاع دینے کے لیے جب گیا تو والدہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہو۔ تو اب اس کی والدہ نے کہا کہ وہ شخص دوبارہ آئے تو اس شخص سے پوچھنا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، کہ ہم نے اس گائے کو بیچنا ہے کہ نہیں بیچنا، آپ ہمیں یہ بات بتا دیں۔ تو جب وہ دوبارہ بازار میں گیا تو فرشتہ پھر دوبارہ اس شخص کے پاس آیا، تو فرشتے سے پوچھا کہ اب بتائیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو اس پر فرشتے نے کہا کہ آپ اس گائے کو ابھی نہ بیچیں، بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے وہ اس گائے کو خریدنے کے لیے، تو آپ نے جو گائے بیچنی ہے وہ اس طریقے سے بیچنی ہے کہ گائے کی جو کھال ہے وہ بھر کر سونے کی دیں گے، تب آپ نے ان کو یہ گائے دینی ہے۔ تو اس پر بنی اسرائیل کے لوگ جب یہ معاملہ ہو گیا تو بنی اسرائیل کے لوگ اس جوان کے پاس آئے گائے خریدنے کے لیے، تو انہوں نے سونے کی کھال یعنی سونے کی جتنی کھال ہے اس کے اندر سونا بھروا کر اس گائے کو واپس دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر۔ تو پھر جب گائے کو ذبح کیا گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس گائے کا جو گوشت ہے وہ اس مقتول جو قتل ہوا پڑا ہے شخص، اس کے اوپر لگایا جائے تو یہ زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ کس نے اس کو مارا ہے۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ نے ان آیات میں اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس تم نے الزام لگایا اس کا دوسرے کے اوپر، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا مارو اس کے باز کو اس مقتول کے اوپر، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے جب ایسا کیا، اس گائے کے گوشت کا حصہ اس مقتول کے اوپر مارا یا رکھا، تو وہ مقتول جو تھا وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ اس کو کس نے قتل کیا، تو اس شخص کو سزا دی گئی جس شخص نے اس کو قتل کیا۔ تو دیکھیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ اللہ جب حق ظاہر کرتا ہے تو کس طریقے حق ظاہر کرتا ہے۔ بظاہر وہ شخص مر چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنی قدرت کی بڑی نشانی بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر کی کہ گائے کو ذبح کریں، اس کا گوشت کا ٹکڑا جب اس کو لگائیں گے تو وہ شخص زندہ ہو کر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں، اس وجہ سے نشانیاں دکھاؤں تاکہ تم میں کچھ عقل آئے، سمجھ آئے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ برحق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔